مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. باغ جنت کے ہے بحر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے صوفی اسٹوڈیو سے براہ راست گرین رمضان پروگرام ڈے 13 میں حاضر ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں، رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام کو روزانہ کیلگری ٹائم 8 سے لے کر 9 بجے تک آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. آپ ہمیں لائیو فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں.
ہمارا فیس بک پیج ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام میں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد، اور اس کے علاوہ صوفی ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں، صوفی ڈیش ریڈیو ایک ایپ ہے، مکسلر MIXLR، اس کو آپ اپنے ڈیوائس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور صوفی ڈیش ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہم ہر محفل پاک کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے آل دا وے فرام کراچی پاکستان، مشہور و معروف ثناء جناب الحاج محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے ابھی آن لائن ہے۔ فیصل صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما کے آج کی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ فیصل بھائی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے۔ جناب محترم الحاج فیصل حسن نقشبندی صاحب، جی حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے المدینہ اسلامک کیلگری کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گرین رمضان پروگرام
کو اس خوبصورتی کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنے پر میں جملہ احباب کو، شاہ صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دارین کی بھلائی عطا فرمائے آمین۔ اور مالک کل کبھی کسی حوالے سے آپ کو محتاج نہ فرمائے۔ آمین۔ عقیدت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کے 2 اشعار کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز اس میں رہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں عقیدت کا نذرانہ بھی پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند،
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تنم فرسودہ جان پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زرسیاں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زرسیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری منے مسکی زناداری فدائے نقش نعلینت فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ زجام حب تو مستم زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ ذکر دے خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم سیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان
یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشائی برگناہگارا کشائی برگناہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور اس کے بعد منقبت حضرت امام حسن علیہ السلام کے دو شعر پیش کر کے انشاءاللہ اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، جن کے طلبوں پہ جبریل آنکھیں ملے، چاند سورج اشارے سے جس کے چلے، جس کے آگے دیے کفر کے نہ جلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب
سے اولا اعلی ہمارا نبی سید و سلطان مولا حسن سید و سلطان مولا حسن سید و سلطان مولا حسن رہبر راہ خدا مولا حسن رہبر راہ خدا مولا حسن رہبر راہ خدا مولا حسن آپ کی رویت ہے دید مصطفیٰ آپ کی رویت ہے دید مصطفیٰ آپ کی رویت ہے دید مصطفیٰ کون ہوگا آپ سا مولا حسن کون ہوگا آپ سا مولا حسن آپ کی تمثیل کوئی بھی نہیں آپ کی تمثیل کوئی بھی نہیں اپنا حق بھی دے دیا مولا حسن اپنا حق بھی دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حسن آپ کا فیصل حسن ابن حسن آپ کا فیصل حسن ابن حسن آج بھی ہے کل بھی تھا مولا حسن آج بھی ہے واہ 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 کیا پیارا انداز ہے مولا حسن رہبر راہ خدا مولا حسن سید و سلطان مولا حسن ماشاء اللہ سبحان اللہ جناب محمد فیصل حسن صاحب بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا دل چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ابھی یہاں پر کیلگری میں افطاری کا ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے جب بھی ہم نے آپ کو پکارا آپ نے ہماری دعوت کے اوپر لبیک فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے تھینک یو ویری مچ ناظرین کرام گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پیج پہ فیس بک کے اوپر ہمیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ صوفی اسٹوڈیو سے ہم لوگ لائیو ہے گنبد خضرا مسجد سے گرین رمضان پروگرام 13 ہے یہ اس کے علاوہ انسٹاگرام میں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ریڈیو پہ ہمیں سن سکتے ہیں صوفی ریڈیو کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی پچھلے کئی سالوں سے سرو کرتی ہے ہماری کمیونٹی کو ہمارے کچھ ایکٹیویٹیز میں بیان دیتا ہوں آپ سن لیجئے الحمدللہ گنبد خضرا مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے
اور اس کے علاوہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، تراویح کے بعد روزانہ درس قرآن ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد ہمارے کرم فرما الحمدللہ حضرت علامہ پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ روزانہ تراویح کے بعد درس قرآن فرماتے ہیں، اور ماہ رمضان کے علاوہ ہر جمعے کو الحمدللہ گنبد خضرا مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا عالمہ کورس جو ہے، وہ جو کلاسز ہے وہ آن لائن ہوتی ہے، تحفیظ کی جو کلاس ہے وہ آن لائن ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بچے ناظرہ پڑھتے ہیں ان کی بھی کلاسز ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی ان کولیبوریشن ود ہاؤس آف ڈریمز الحمدللہ روزانہ یہاں پر ڈرائیو تھرو کا اہتمام کرتی ہے ماشاءاللہ۔ 7 سے لے کے 9 بجے تک کئی 100 لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں سے ڈرائیو تھرو افطاری وہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو حضرات اسپانسر کرتے ہیں افطاری کو، اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فوڈ بینک یہاں پر ہے ماشاءاللہ، اور یہ فوڈ بینک سپورٹ کرتی ہے ہماری کمیونٹی کو، جو لوگ مستحق ہے الحمدللہ ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ ہی کا سپورٹ ہے ناظرین۔ تو آپ سپورٹ کیجئے ہمارے آپ کی اپنی مسجد ہے جامع مسجد گنبد خضرا المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کو۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ای ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں، ATB اکاؤنٹ کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے 4035908200۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.amcia.org، یہ پے پیل کے تھرو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کا وعدہ ہے جو ماہ رمضان میں ایک نیک کام کرے گا، چاہے کوئی بھی نیکی ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، کوئی بھی اچھا ایکشن ہو، رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں انشاءاللہ اس کو 70 گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور رب کائنات کی رحمت جب جوش میں آ جائے تو وہ بے حساب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سپورٹ کیجئے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کو، یہ آپ کی اپنی مسجد ہے۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈے 13 کا پروگرام ہے یہ۔ جیسا کہ ہم نے اعلان کیا کہ روزانہ ہمارے ایک گیسٹ اسپیکر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ہمارے ساتھ علماء کرام اسکالرز لنک ہوتے ہیں، موریشس، ساؤتھ افریقہ، ہندوستان، پاکستان، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، بنگلہ دیش، پورچوگل، الحمدللہ ہر ملک سے ہمارے ساتھ اسکالر ہوتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف اسکالر آل دا وے فرام کراچی پاکستان، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالوہاب اکرم قادری صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے۔ آج انشاءاللہ حضرت صاحب کا بیان ہوگا۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے، ہمیں پتہ ہے آپ کا اسکیڈیول بہت ٹائٹ ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے ایک فون کال کے اوپر ہماری دعوت پر آپ نے لبیک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم لوگ کے اوپر تاجر قائم رکھے۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالوہاب اکرم صاحب قادری آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ جی نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام
کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی۔ درود اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں گرین رمضان پروگرام میں دعوت دیے جانے پر شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور پرفتن میں یہ حسین، جمیل، خوبصورت اور نورانی محفل آن لائن سجانے کا یہ اہتمام اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور جو احباب جس طرح بھی، نہ صرف حضرت شاہ صاحب بلکہ جتنے احباب جس طرح بھی اس اہتمام میں حصے دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ بحیثیت مسلمان، اہل بیت اطہار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ہر فرد، ہر صاحب ایمان کے لیے اس قدر لائق احترام ہے کہ ان کا احترام اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، کیونکہ خاندان رسول ہونے کے ناطے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، اور قانون محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے تعلق رکھنے والے افراد و اشخاص تو درکنار، اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل ایمان کے نزدیک روئے زمین میں کوئی دوسرے افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے زیادہ معزز و مکرم اور لائق احترام و محبت نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ایک امتیاز ہے، اور وہ امتیاز اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں اہل ایمان پر اس بات کو واضح فرمایا کہ تمام اہل ایمان اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ نبی مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور اس کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی یہ انفرادیت ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہونے کے اعتبار سے دنیا کی تمام دوسری عورتوں سے امتیازی حیثیت اور انفرادی شخصیت کی حامل ہیں، بلکہ قرآن کریم نے اس امتیاز کو بالکل واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا، اور میں نے بطور تمہید وہی کلمات قرآن کریم سے انتخاب کیے
کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادیت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کو عطا فرمائی کہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے تمام مومنوں کی بہنیں ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، سرکار علیہ السلام کے دمادوں کے لیے تمام مومنوں کے بہنوئی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں حضور علیہ السلام کی ازواج۔ یہ انفرادیت کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے؟ یہ انفرادیت بڑی واضح ہے، اور اس انفرادیت کو جاننے کے لیے ہمیں اسلام میں ماں کے مقام اور مرتبے کی طرف نظر کرنی ہوگی۔ جب ہم اسلام میں ماں کے مقام اور مرتبے کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے بعد بندوں کے حقوق میں ہر صاحب ایمان پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کے والدین کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب والدین کے حقوق کا ذکر کیا تو پہلے 3 مرتبہ ماں کے حق کو بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد باپ کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ماں کا جو مقام اور مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان پر واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل واشداف الفاظ میں اعلان فرمایا، احادیث مبارکہ میں ہم بار بار علماء کرام سے اس بات کو سماعت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر کس کی؟ جس کی وہ ماں ہے۔ اگر کوئی عورت ایک بچے کی ماں ہے تو یقیناً ایک کی جنت اس کے قدموں میں ہے، اگر وہ 8 بچوں کی ماں ہے تو یقیناً 8 کی جنت اس کے قدموں میں ہے۔ لیکن قربان جائیے اس انفرادیت اور اس امتیازیت کے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں کہہ کے عطا فرمائی ہے، وہ انفرادیت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ماں اپنے سارے احترام کے ساتھ کسی ایسے شخص کی جنت کو اپنے قدموں سے وابستہ رکھ سکتی ہے جس کو اس نے اپنے پیٹ سے جنم دیا ہو، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اور قرآن کریم فرقان حمید کے اس فرمان کے مطابق ازواج مطہرات کائنات کی وہ خوش نصیب ترین اور منفرد ترین اور عظیم ترین خواتین ہیں جن کے قدموں میں اللہ نے قیامت تک آنے والے حضور کے ہر امتی کی جنت کو رکھ دیا ہے، کیونکہ وہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ جب یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کیسا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اب یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں یقیناً فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کے حوالے سے بالخصوص میں اس تذکرے کو عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ایک انفرادیت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ انفرادیت کیا ہے؟ وہ انفرادیت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود تو ام المؤمنین ہیں، آپ کے شوہر خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کے والد امیر المؤمنین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج میں
آپ واحد کنواری خاتون ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں تشریف فرما ہوئی ہیں۔ آپ کا نام عائشہ ہے، آپ کا لقب صدیقہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو محبت سے حمیرہ کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ اعلان نبوت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیدائشی طور پر مسلمان تھی، خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے گھر میں اسلام کو اور ایمان کو پایا۔ نہایت ذہین خاتون تھی کہ آپ کو نہایت بچپن کی باتیں بھی بڑی عمر تک بہت اچھی طرح یاد رہی۔ حاضر جواب تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا فہم اور فراست عطا فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں بحیثیت زوجہ تشریف فرما ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام میں یہ بات معروف تھی اور کتب حدیث میں یہ بات ہمیں بار بار ملتی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق سے اور عورتوں میں ان کی بیٹی حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس تعلق اور نسبت کی بنیاد پر صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی خدمت میں تحائف بھیجتے تھے اس دن جس دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عائشہ فقیہہ ہیں، اے لوگو 2/3 دین تم عائشہ سے سیکھ سکتے ہو۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن و حدیث کے حوالے سے اور مسائل کے یاد رکھنے کے حوالے سے آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا حدیث میں 2210 حدیثیں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں بلکہ سرکار علیہ السلام کے بعد بھی نہ صرف خواتین بلکہ صحابہ کرام بھی ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین سیکھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے اور آپ انہیں احکامات شریعت پر آگاہی عطا فرماتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ رخصتی کے فوراً بعد غزوہ احد شریف 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، چند مہینے ہوئے تھے آپ کی رخصتی کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی دلیری اور ایسی باہمت خاتون بنایا تھا کہ آپ نے خدمت دین کے ساتھ ساتھ جہاد کے میدان میں بھی غزوہ احد میں خدمات سر انجام دی، حالانکہ آپ چھوٹی عمر میں تھی اور حضور علیہ السلام کے حرم میں تشریف فرما ہوئی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے جس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر جتنی عنایات فرمائی، بالخصوص یہ بات سب جانتے ہیں اور یہ انفرادیت ہے ام المومنین کی کہ جب عبداللہ ابن ابی اور بعض دوسرے منافقین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کی خاطر آپ پر تہمت لگائی اور آپ کی معاذ اللہ پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو کس طرح بلندی عطا فرمائی اور کس طرح شان آپ کی ظاہر فرمائی کہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر حرف آتا ہے تو محل میں موجود ایک چھوٹے بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دلواتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جب ہمیں حضرت
मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा के किरदार पर दुश्मनों की जानिब से, मुखालिफिन की जानिब से अंगुश्त नुमाई नजर आती है, उस मौके पर भी अल्लाह तबारक व ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो झूले में थे उनके जरिए गोया आपकी पाकीज़गी को बयान फरमाता है। वही रब जो हजरत ईसा के जरिए हजरत मरियम की और महल में मौजूद बच्चे के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी के बयान को काफी समझ रहा है, उसी परवरदिगार ने उम्मुल मोमिनीन की पाकीज़गी के बयान के लिए मखलूक में से किसी का इंतखाब नहीं फरमाया, बल्कि कुरान करीम फुरकान हमीद सूरह नूर की तरतीब बार 18 आयात अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल फरमाई और यूं उम्मुल मोमिनीन की पाकीज़गी और तहारत को ही बयान नहीं किया, बल्कि ये साबित कर दिया कि मेरे महबूब की महबूबा होना खुद मेरी बारगाह में कितने अजीम मकाम और मर्तबे का बाइस है। इससे उम्मुल मोमिनीन की शान का, अजमत का हमें अंदाजा होता है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी कुर्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की खिदमत करना, बिलखुसूस आप अलैहिस्सलातु सलाम के लिबास का एहतमाम, आपके मिसवाक का एहतमाम और दीगर मामलात का एहतमाम करना, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ रखना, ये उम्मुल मोमिनीन का तुर्रे इम्तियाज था। हकीकत ये है कि इस पहलू से तो उम्मुल मोमिनीन की सीरत तैयबा दुनिया की तमाम खवातीन के लिए मिशअल राह और मीनार नूर की हैसियत रखती है। बहुत फैयाज थी, इतनी फैयाज हदीस पाक में आता है कि एक मौके पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको 1 लाख दिरहम बतौर नजराना के भेजे, लेकिन जब शाम को आप इफ्तार के लिए तशरीफ फरमा हुई तो आपके दस्तरखान पर खाने के लिए कुछ मौजूद न था। खादिमा से फरमाया कि क्या कुछ मौजूद नहीं है? उसने कहा कि आपने तमाम दिरहम फुकरा और गुरबा में तकसीम फरमा दिए, अगर आप मुझे हुक्म फरमाती तो मैं उसमें से कुछ रोक रखती। उलमा फरमाते हैं आपके मिजाज की ये फैयाजी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का वो फैजान था जिसे आपने अपने वजूद में सरकार अलैहिस्सलाम के निस्बत व ताल्लुक के सबब से जज्ब कर लिया था और हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को मखलूक तक पहुंचाने के लिए अपने आप पर लाजिम कर लिया था। उम्मुल मोमिनीन अफू व दरगुजर का पैकर थी, इस एतबार से भी आपकी बड़ी इनफरादियत है। यानी अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा और आपके सीरत निगार उम्मुल मोमिनीन की सीरत तैयबा में इस बात को बड़े नुमाया अंदाज में बयान करते हैं, और वो ये कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी पाकी को सूरह नूर की आयात तैयबात के जरिए बयान फरमा दिया तो वो तमाम अफराद व अशखास जिनमें बास सहाबा कराम भी शामिल हैं जो आपके इल्जाम की तशहीर में हिस्सेदार हो गए थे और ये खता उनसे सरजद हो गई थी, लेकिन सुभान अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के अफू व दरगुजर का आलम यह था कि आपने इस तहारत के बाद कभी किसी से इस मामले में मुआखजा नहीं फरमाया, कभी किसी से नाराजगी का और बदला लेने का कोई एहतमाम नहीं फरमाया, बल्कि किसी की मजम्मत तक नहीं फरमाई। बल्कि अहादीस में हमें मिलता है कि बाज ऐसे अहबाब कि जिन्होंने इस हवाले से यानी इस तशहीर में हिस्सा लिया था, उम्मुल मोमिनीन के सामने उनमें से किसी को बुरा कहा जाता तो आप उस बुरा कहने वाले को रोक दिया करती थी। इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सीरत से कैसा वाफिर हिस्सा अता फरमाया था। अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो कुर्ब खास आपको अता फरमाया, उसका अंदाजा हम इस बात से कर सकते हैं, और यकीनन ये उस खिदमत का, उस मोहब्बत का नतीजा था जो आप अलैहिस्सलाम के साथ आपको थी कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुकद्दसा में जो आखिरी चीज गई, जो अमल सरकार ने आखिरी फरमाया है, वो है मिसवाक का अमल। और वो मिसवाक जो सरकार अलैहिस्सलाम ने वक्त विसाल फरमाई है, वो उम्मुल मोमिनीन ने आपको अपने मुंह में चबा कर दी। यानी अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम वक्त
وقت وصال جو آخری عمل فرما رہے ہیں، اس عمل میں ام المومنین سرکار کی خدمت گار ہی نہیں بنی، بلکہ سرکار علیہ السلام کے وجود مسعود کی یہ برکت آپ کو نصیب ہوئی کہ آپ کا لعاب، آپ کا تھوک حضور علیہ السلام کے دہن مقدسہ تک وقت وصال پہنچ رہا ہے۔ یہ یقیناً ام المومنین کی ایک عظیم شان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا اسلام اس بات پر بھی حیران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین کو یہ کیسا عظیم رتبہ اور کیسی عظیم شان عطا فرمائی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا ہے، تمام کتب حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ سرکار کا سر اقدس ام المومنین کی گود میں تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یقیناً یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا مقام ہے، سرکار کے اہل بیت کا مقام ہے۔ یقیناً سارے گھر والے اعزاز والے، عزت والے، عظمت والے، ایسی عزت اور عظمت والے کہ میرے امام اعلی حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اہل بیت کی یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، لیکن جس کی گود میں سرکار وصال فرمائے، نہ صرف سرکار وصال فرمائے بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دنیا میں آخری آرام گاہ کا اہتمام جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے تھا، وہ ام المؤمنین کا حجرہ مبارکہ بنا ہے۔ آج وہ روضہ اقدس، مدار مقدسہ، زمین کا وہ ٹکڑا، قبر کی وہ خوش نصیب زمین جس کے بارے میں دنیا اسلام اس بات پر متفق ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے تحت علماء نے اسے تحریر کیا کہ عرش و فرش میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، نہ کعبے کو وہ مقام حاصل ہے، نہ عرش کو وہ مقام حاصل ہے، نہ لوح قلم کو وہ مقام حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے ٹکڑے کو عطا فرمایا ہے جہاں آج سرکار کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، جہاں سرکار کا وجود مقدسہ موجود ہے، اور وہ زمین کا ٹکڑا ام المومنین کا حجرہ ہے جس پر گنبد خضرا تعمیر ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رحمتوں کے حصول کے لیے، ساری دنیا کی نظریں اسی گنبد خضرا کی جانب لگی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یہ بندگی و زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک اس گنبد خضرا کا طواف کرتے ہیں، پھر 70,000 فرشتے آتے ہیں، پھر شام سے لے کر صبح تک اس گنبد کا طواف کرتے ہیں۔ یہ کس کا حجرہ ہے جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں؟ ام المومنین کی شان کے لیے یقیناً یہ بات انفرادیت کی حامل ہے۔ یہ بات بھی بتا دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ ام المومنین نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پیغام آپ تک پہنچا کہ آپ پر قاتلانہ حملے کے بعد کہ میری خواہش ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا تو یہ تھی اور میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے مختص رکھی تھی کہ میں یہاں پر آرام کروں کہ میرا شوہر بھی یہاں ہے، میرا باپ بھی یہاں ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام کے سبب سے میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتی ہوں اور ان کے لیے ایثار کرتی ہوں۔ گویا پتہ چلا کہ ام المؤمنین کا ایک ایک روحاں، آپ کے وجود کا ایک ایک قطرہ اور آپ کی سانس کا ایک ایک حصہ اسلام کی محبت اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے ساتھ وابستہ تھا۔ اگر آپ نے یہ قربانی پیش کی تو اسلام کے لیے پیش کی اور اسلام کے سبب سے پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل ایمان اس یقین کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کو اپنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام المومنین نے پیارے آقا علیہ السلام کی جو خدمت فرمائی اور اس کے سبب سرکار علیہ السلام نے آپ سے جو محبت فرمائی وہ آپ کو دنیا کی تمام عورتوں میں ایک امتیاز عطا کرتی ہیں۔ یقینی طور پر ام المومنین کی یہ عظمت، یہ رفعت بہت ہی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ 17 رمضان مبارک کو 63 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، مدینہ منورہ میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی
نماز ادا فرمائی، آپ پر نماز ادا فرمائی، اور جنت البقیع شریف میں آپ کو بعد نماز عشاء دفن کیا گیا۔ یقیناً ام المومنین کی عظمتیں اور رفعتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں اس بات کا کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر عقیدت اور محبت کے ساتھ کریں، ان کی بارگاہ میں ہدایہ ایصال ثواب پیش کریں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی نسبتیں ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ تعلیمات حقہ اور وہ احکامات شریعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت فرمائی، اور وہ دین کا علم جو آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کر کے امت تک پہنچایا، یقیناً اس علم کو ہم حاصل بھی کریں اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو مینار نور اور مشعل راہ بنائیں۔ یقیناً دنیا کی تمام خواتین کے لیے بالخصوص اور تمام اہل ایمان کے لیے ام المومنین کی ذات ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور تمام عالم اسلام کی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ایصال ثواب اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور ام المؤمنین کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ اور مینار نور بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں ان کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، چاہتا تھا کہ میں اور بھی کچھ عرض کروں، لیکن ظاہر ہے کہ دامن وقت میں تنگی ہے، تو میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی ماشاء اللہ ایمان افروز بیان فرمایا اہل بیت پاک اطہار کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہے، all the way from کراچی پاکستان۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الوہاب اکرم قادری صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہے۔ ماشاءاللہ آپ خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت صاحب بس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہاں پر کیلگری میں 9:05 ہو رہے ہیں، اور 9:08 پہ انشاءاللہ افطاری کا ٹائم ہو جائے گا، تو آپ دعا کر لیجئے، اجتماعی دعا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بطفیل اپنی کریمی رحیمی ہم عاجز خطا کار گناہ گار سیاہ کار نکمے بے عمل بندوں کی سازانہ حاضری کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک مولا، ان احباب نے جو یہ اہتمام کیا ہے تیرے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اے مالک مولا گرین رمضان کے عنوان سے اے کریم اپنے کرم سے جن جن احباب نے جس طرح بھی اس اہتمام میں حصہ لیا، سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فعل ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو متمتع فرما۔ عالم اسلام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص تیری بارگاہ میں التجا گزار ہیں مالک مولا جو وبائے ناگہانی اور بلائے ناگہانی مالک مولا کرونا وائرس کی صورت میں نمودار ہوئی ہے، اے کریم اپنے کرم سے تمام اہل ایمان اور ساری انسانیت کو اس سے محفوظ و مامون فرما۔ اے مالک مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے مالک مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری توبہ استغفار کو قبول فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، مشکلات میں مصائب میں مبتلا ہیں، اے کریم اپنے کرم سے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، سبھی کی مشکلیں آسان فرما، سبھی کی پریشانیاں دور فرما، سبھی کے مسائل حل فرما، سبھی پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ مالک مولا جتنے احباب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے مالک مولا تکمیل روزہ کے موقع پر تیرے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے تو دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اے مالک مولا اس مبارک وقت میں، اس نورانی ساعت میں اے مالک مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا گزار ہیں، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو، کدورتوں کو، عداوتوں کو، بغض کو، کینہ کو، ریا کو
دور فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں اخلاص کی نعمت اور خلوص کی دولت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے منور فرما دے۔ اے مالک مولا ماہ رمضان مبارک کے تینوں عشروں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے مالک مولا ماہ رمضان مبارک کی نورانی ساعتوں کے صدقہ طفیل ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے صدقے مالک مولا اپنا کرم اور اپنا فضل ہمارے شامل حال فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، طہارت باطنی عطا فرما، قلب و روح کی پاکیزگی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ رب کریم دین و دنیا کی بھلائیاں اور دارین کی سعادتوں سے ہم سبھی کو ہمکنار فرما۔ مالک مولا روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان اسلام کے لیے اور مالک مولا تیرے دین کے لیے اے مالک مولا کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، مالک مولا سب کی خدمات کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اپنا فضل اور اپنا کرم ہمارے شامل حال فرما۔ اے کریم ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اس ذکر پاک اور اس آیت مبارکہ کے صدقہ طفیل کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحاب مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا جزاک اللہ۔ اللہ حضرت صاحب، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں گے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک ناظرین اللہ۔ کرام، گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی افطاری کا ٹائم 9:11 ہے کیلگری میں۔ ابھی 1 منٹ باقی ہے تو چند اعلانات سماعت کر لیجئے۔ الحمدللہ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کا جو یہ پروگرام ہے، روزانہ آپ دیکھ سکتے ہیں شام کو 8 بجے ہمارا فیس بک پیج المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد۔ صوفی ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ مکسلر ایپ اپنے ڈیوائس کے اوپر آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس پہ پھر صوفی ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہو آپ دعا کریں۔ افطاری کا ٹائم ہے، اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ غالباً 10 سیکنڈ رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کیلگری میں افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ حضرات افطاری کر لیجئے۔ In Calgary it is time for iftari, so you can break your fast right now۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ